السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنے سے۔ نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے۔ اگر نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ نہ ادا کیا جائے بلکہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی ادا کی جائے تو نماز ناقص و مکروہ ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی کٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے عجلت و جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے۔ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، اس لیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نمبر 4، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ نمبر 5، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترانے والے افراد عموماً کاملیت پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہو۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے۔ آستین یا قمیض کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا خلاف ادب ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، تاہم اگر کر لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے کہنے لگا، باخدا تم تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرما رہے تھے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔